میرا نام آمنہ عروج ہے. ایک ڈرامہ آپ سے لکھوانا چاہتی ہوں. میں 4:05 پہ اس لوکیشن پہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گیا. 15 جولائی کو ہونے والے واقعے پہ 21 جولائی 2024 کو مقدمہ درج ہوتا ہے. اچھا، یہ 6 دن کا ویٹ کیوں کیا؟ 5 روز یہ سوچتے رہے کیوں اغوا کیوں نہیں ثابت ہوا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اغوا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے وہاں گئے ہیں. اب وہ کہتی ہیں خاتون کہ جی میری بیٹی آمنہ عروج اپنے ساتھیوں سے کولیگ سے ہی تذکرہ کرتی ہے کہ میرے تصویریں اس کے ہاتھ کہیں سے لگ گئی. انہوں نے کہا عدالت میں یہ نقطہ اس انداز سے اٹھایا ہی نہیں گیا، اور اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر اس گینگ نے یہ ساری کی ساری شاتیں ڈیلیٹ کیوں کی. اب آمنہ عروج اور اس کے ساتھی جو اپیلوں میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں اس کیس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ زین قریشی کہتے ہیں کہ ہم نے جو واقعاتی شہادتوں کو کولیبریٹ کیا ہے گواہوں کے بیانات سے، اس سے ہم ہائی کورٹ کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اغوا برائے تاوان بھی شامل ہے، اور 7 سال کی سزا عمر قید یا سزائے موت میں تبدیل کروائیں گے. ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں خلیل صاحب کی جیت ہو گئی اور مجرمان کو سزا سنا دی گئی. اپیل میں جانے کے بعد اس کیس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آمنہ عروج اور خلیل صاحب کے وکلاء کی جو نعیم مصطفیٰ صاحب سے بات ہوئی اور اس کے بعد جو نئے انکشافات سامنے آئے، وہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب، ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر صاحب، ان کو جو ہنی ٹریپ کیا گیا تھا پچھلے سال، اس کیس میں سزا سنا دی گئی ہے آمنہ عروج اور اس کے ساتھیوں کو. لیکن اگر ہم دیکھیں یہ پورا کیس تھا کیا؟ بٹ صاحب، یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے لاہور کی، اس نے یعنی 1 روز قبل، آج ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، 1 روز قبل 3 ملزمان آمنہ عروج، ممنون حیدر اور ذیشان قیوم، ان کو 7 سال قید دی ہے. یہ سزا تو اپنی جگہ پہ ہے نا جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سنائی ہے. میں نے اس کے وہ قانونی پہلو جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے، ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے تھے، عدالت فیصلہ جو ہے اس پہ جج صاحب نے دستخط کرنے تھے، وہ بھی نہیں ہوئے تھے، جس پہ لکھا ہوتا ہے ڈیولی سائنڈ بائی، وہ بھی نہیں ہوا، وہ مرحلہ ابھی باقی تھا. میں نے سارا کیس جو ہے وہ دونوں وہ اطراف کے جو لیگل ٹیمز ہیں، ماہرین قانون ہیں، ان دونوں سے میں نے گفتگو کی اور کیس کے تمام قانونی پہلوؤں پر سیر حاصل جو ہے وہ ڈیبیٹ کی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ دیکھا جائے کہ یہ کیس ہے کیا. اس کیس میں آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ڈکیتی اور اغوا، اس کا یہ واحد کیس ہے جسے ہنی ٹریپ کیس کہا گیا، وہ جس میں کسی خاتون، ذمہ دار خاتون جو ہے، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی تمثیل نہیں ملتی جس سے یہ پتہ لگے کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اوپر تلے رہے ہیں واقعات. پہلے کہتے تھے کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ ہنی ٹریپ کرتے ہیں. اچھا، وہ کیسے کرتے تھے ہنی ٹریپ؟ وہ کچے کے ڈاکو آواز بدل کے یا موبائل جو ہے نا، اس پہ ایک ایپ ایسی ہے وائس چینجر لگا کے، تو آپ خواتین کی آواز، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہنی ٹریپ کرتے تھے اور لوگوں کو وہاں بعض اوقات کاروبار کا جھانسا دیتے تھے، بعض اوقات گاڑیاں کھڑی ہیں، موبائل بڑے نئے ہیں اور ہم آدھی قیمت پہ دیں گے. یہ ہنی ٹریپ ہے. لیکن یہ جو ہنی ٹریپ تھا نا، بیسیکلی صحیح تعریف جو اس تعریف کے زمرے میں آتا ہے ہنی ٹریپ، وہ خلیل الرحمان قمر جو عالمگیر شہرت کے حامل ڈرامہ نگار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کو جو ہنی ٹریپ کیا گیا، وہ تمام نسوانی جو ہے نا، ایک جبلت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اپوزٹ سیکس کی طرف بڑی تیزی سے جاتا ہے، بھاگتا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھایا اس گروہ نے، اس گینگ نے، جس کو سزا ہوئی ہے. اب انہوں نے جس طریقے سے اس کو اغوا کیا، مبینہ ڈکیتی کی، اور ڈکیتی کے بعد ہنی ٹریپ میں اس شخص کو لا کے، بڑا آدمی تھا، اس کو ہنی ٹریپ میں لا کے اپنے جال میں پھنسایا، باقاعدہ ویڈیو بنائی اور وائرل بھی کی. نقدی
موبائل فون, ATM سے کیش, کئی واقعات ہیں اس میں, وہ ہم سارے بتائیں گے. یہ واقعہ ہوتا ہے خلیل الرحمان قمر کے بقول 15 جولائی 2024 کی رات 12 بجے. ان کے موبائل پہ کال آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ تحریر کر رہا تھا. تحریر کے بادشاہ ہیں وہ, نامور ہیں. وہ کہتے ہیں میں کچھ لکھ رہا تھا تو مجھے ایک خاتون کی کال آئی اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرا نام آمنہ عروج ہے, میں لندن سے پاکستان آئی ہوں, آپ کی بہت بڑی فین ہوں, ایک ڈرامہ آپ سے لکھوانا چاہتی ہوں اور ڈرامے کے سلسلے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. اب خلیل الرحمان قمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی کہ میں فارغ ہو کے آ جاؤں گا. 4 بجے کے قریب وہ خاتون جو ایڈریس دیتی ہے اور اچھا پھر لوکیشن بھی بھیجتی ہے. یہ پہلا معاملہ ہے جو پولیس نے سائنٹیفک بنیادوں پہ تفتیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں 4:05 پہ اس لوکیشن پہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گیا. وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو ایک خاتون, خوبرو خاتون ہے, وہ بیٹھی ہے, 5-6 لوگ دیگر بھی ہیں. اچھا. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں روٹین میں. ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں, چائے, کیک, بسکٹ پیش کرتے ہیں. پھر ان کو اپنی گفتگو کے جال میں پھنساتے ہیں. یہ ڈکیتی, اغوا جو بعد میں ثابت نہیں ہوا عدالت میں, خیر, لیکن یہ ہنی ٹریپ نہیں ہے. ہنی ٹریپ یہ ہے کہ آدمی ان لچھے دار باتوں میں آ جائے جو اس کو جھانسا دے کر اس کی نفسانی خواہشات کو استعمال کر کے اسے پھانستے ہیں. یہ وہ طریقہ پہلے طے کر چکے تھے. 15 جولائی کو کیا پہلی بار آمنہ نے کال کی تھی یا اس سے پہلے بھی رابطے میں تھے؟ آمنہ 2 ہفتوں سے خلیل الرحمان قمر سے گفتگو کر رہی ہے اور یہی کہتی ہے بار بار کہ جی آپ میرے پاس آئیں, میں آپ سے گفتگو کروں گی, اور کہیں ہوٹل میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہیں, بحریہ ٹاؤن میں ملاقات ہوگی. پھر تصاویر بھی شیئر ہوتی رہیں. وہ ڈیٹا بعد میں ڈیلیٹ ہو گیا تھا, بات الگ ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ جی وہ تصویروں کا آپس میں تبادلہ ہوا ان کا. اور ان تصاویر میں کئی تصاویر ایسی بھی ہیں جو قابل اعتراض ہیں. آمنہ عروج کی والدہ نے بھی کہا. لیکن بٹ صاحب اس میں ایک ورژن جو سزا یافتہ مجرمان ہیں ان کی طرف سے جو کوئی موقف سامنے نہیں آیا, ہم اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ وہ اس سے ہٹ کے کہانی بتاتے ہیں. لیکن ابتدائی کہانی جو FIR میں لکھی گئی 15 جولائی سن 2024 کو جب خلیل الرحمان قمر وہاں جاتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ پہلے لچھے دار گفتگو کی جاتی ہے, انہیں جال میں پھنسایا جاتا ہے. وہ خاتون اشارہ کر کے ان بندوں کو باہر بھیج دیتی ہے آنکھ کے اشارے سے, اور بعد میں وہ رنگ آمیزی جو کی گئی ہے کہ پیار بھری گفتگو کرتے ہیں, اور پھر ایک ویڈیو بھی آتی ہے, ایک ویڈیو منظر عام پہ آ جاتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ چلتی رہتی ہیں. اب خلیل الرحمان قمر کے بقول ان کا والٹ چھینا انہوں نے, ATM کارڈ بھی تھا بیچ میں, وزٹنگ کارڈ سے, اور 6,000 روپے نقد تھے. وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران ہمارے تھوڑی سی تلخی ہوئی پرس دینے پہ, تو مجھے تشدد کا نشانہ بنایا, تھپڑ بھی مارے گئے, اور ایک سٹک سی پڑی تھی اس پہ مجھے سٹک بھی ماری. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارے واقعات ہوئے پھر وہ مجھے زبردستی گن پوائنٹ پہ ایک بینک میں لے گئے. وہاں کے ATM سے 2,66,000 روپے نکالے میرے اکاؤنٹ سے. اب اس میں جتنے پیسے تھے وہ سارے کے سارے نکال لیے گئے. پھر ان سے یہ بھی وعدہ لیا کہ میں پہلے تو کروڑوں روپے ڈیمانڈ کرتے تھے. وہ کہتا ہے ملزمان جو ہیں وہ گینگ تھا پورا, مجھ سے کروڑوں ڈیمانڈ کرتے تھے, تو جتنے تھے وہ تو نکال لیے. اس کے بعد وعدہ کیا کہ جی میں دے دوں گا, تو تب وہ مجھے ایک ویرانے میں چھوڑ کے اور چلے گئے. اب یہ قصہ جو ہے یہ انہوں نے 15 جولائی 2024 کا قصہ تھانہ سندر, قریب ترین سندر تھانہ لگتا ہے اس کو, بحریہ ٹاؤن کو, اس علاقے کو جہاں یہ گھر میں واقعہ ہوا اور جہاں ویرانے میں چھوڑا, وہ سندر کا علاقہ ہے. سندر اسٹیٹ بڑی مشہور ہے, نیا تھانہ بنا ہے, پہلے چوکی تھا اب تھانہ بنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 15 جولائی کو ہونے والے واقعے پہ 21 جولائی 2024 کو مقدمہ درج ہوتا ہے اغوا برائے تاوان, ہنی ٹریپ, ڈکیتی, اسلحہ دکھانا, نقدی چھیننا. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ہوتا ہے 21 جولائی کو. اچھا, یہ 6 دن کا ویٹ کیوں کیا؟ 6 دن کا ویٹ کیا, یہ سوچ بچار میں رہے خلیل الرحمان قمر. انہوں نے اطلاع بھی اس کو دی ہے. 5 روز یہ سوچتے رہے کیوں.
دیکھیں ایک پورے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اس طرح کے واقعے میں لوگ اپنی بدنامی، اپنی بے عزتی، رسوائی، جگ ہنسائی جو بھی کہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو محتاط ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھانے کچہری جائیں کہ نہ جائیں، بات کھلے گی کہ نہیں کھلے گی. اپنے دوستوں سے انہوں نے مشورہ کیا. خلیل نے جب انہوں نے فیصلہ خود خلیل صاحب سے کئی لوگوں کی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ کونسل ان کے وکیل تو خاص کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو دوستوں نے مشورہ دیا، اگر ویڈیو وائرل بھی ہوگی تب بھی ملزموں نے تو زیادہ رقم کے حصول کے لیے، گینگ جو ہوتا ہے نا وہ گینگسٹر ایسے ہی کرتے ہیں، انہوں نے زیادہ رقم کے لیے نا یہ سارے کا سارا ہائپ دیا اور ویڈیو ریلیز کی ان کو ڈرانے کے لیے. لیکن خلیل قمر جو ہیں ان کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے اور وہ اس طرح کی گیدڑ بھبکیوں میں، خوف میں، ڈر میں نہیں آتے. انہوں نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے خلاف ہر حد تک جاؤں گا، اور کہا بھی انہوں نے کہا مجھے جس فورم پہ جا کے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑی میں اٹھاؤں گا. اور یہ انہوں نے تھانہ میں سندر میں درخواست دی. 21 جولائی 2024 کو اس میں مقدمہ درج ہوا، جس میں آمنہ عروج سمیت ان کے ساتھی جو ہیں تقریباً 11-12 بنتے ہی ہیں، 11 مجموعی طور پہ، نامعلوم بھی لکھے ہوئے بیچ میں، 11 افراد کے خلاف اغوا، بلیک میلنگ، گن پوائنٹ پر آئی فون اور نقدی چھیننے، جیسے اور اس میں ہی ہنی ٹریپ کا لفظ ہے، ایف آئی آر میں ہنی ٹریپ کا لفظ ہے، وہ ہنی ٹریپ لکھ کے اور یہ مقدمہ درج ہو گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دسمبر یعنی آج سے 4-4.5 ماہ پہلے ان پہ چارج شیٹ فرد جرم عائد کر دی ان ملزموں پہ. ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ رہائی پا گیا ضمانت پہ، ایک رہا ہو گیا، 11 لوگ اب بھی موجود تھے. اب پولیس والے کہتے ہیں کہ نامعلوم جو ہے نا ان کو مفرور بھی لکھا گیا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ انہوں نے شامل تفتیش کیے، گرفتار کیے، ان 11 میں سے ان سب کے سب پہ فرد جرم عائد ہوئی، ایک ضمانت پہ رہا ہوا. اچھا آمنہ عروج نے بھی ضمانت اپلائی کیا تھا. اچھا ملی کیوں نہیں؟ انہیں ہائی کورٹ سے ضمانت نہیں ملی. انہوں نے کہا یہ مرکزی ملزمہ ہے اور یہ بینیفٹ نہیں لے سکتی کسی چیز کا. یہ کیس، اچھا اس کیس کو ابتدا میں ہی عالمگیر شہرت حاصل ہو گئی، ہر زبان پہ یہ کیس تھا، پاکستان کے اداروں میں ڈسکس ہو رہا تھا، اسمبلی میں بازگشت سنی جا رہی تھی، پھر اس سے بڑھ کے سوشل میڈیا کے ہر اکاؤنٹ سے اسی کی بازگشت سنائی دیتی تھی. اچھا ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو گندی زبان استعمال کی گئی خلیل صاحب کے بارے میں، بڑا افسوس ہوتا ہے وہ دیکھ کے. بٹ صاحب اس کے 2 بڑے نیگیٹو اثرات. جب کوئی شخص اس طرح کے قبیح قسم کے مجرمان گینگ کو انرتھ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکلوز کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے یا اس کے نیگیٹو منفی تاریک پہلو ان کو اجاگر کرنا چاہیے. یہ ایک عجیب فنومنا بن گیا کہ ہم نے ایک ایسا ہائپ کریٹ کر دیا جو سارے کا سارا خلیل الرحمان قمر پر کیچڑ اور گند اچھال رہا تھا. کیسا گند اچھالا؟ گند ایسے اچھالا کہ سوشل میڈیا پہ یہ تک کہا گیا کہ جی یہ تو اپنے شوق میں تمائے نسوانی میں کیوں گئے، انہیں کیا ضرورت تھی، یہ خاتون کی آواز سن کے جو دل ربائی میں آ گئے. صبح 4 بجے کیوں گئے؟ صبح 4 بجے کا وقت. اب یہ موقف خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف سے 2 دن آئے. انہوں نے کہا جی کہ میں رات تک لکھ رہا تھا، کام کر رہا تھا، کام میں مصروف تھا، میں نہیں جا سکا، لیٹ نائٹ نکلا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی بیماری، ایسا مرض لاحق ہے کہ میں دن کے اجالے میں نہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہوں نہ کہیں نکلتا ہوں، اور اگر نکلوں تو اس بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا بھی سوشل میڈیا پہ مذاق بنایا گیا، ایسی تمسخر اڑایا گیا. ان کے اہل خانہ کو اس حد تک ابھارنے اور ان کو ان کے اپنے ہی خلاف کرنے کے لیے جو ایک مہم چلائی گئی پوری کی پوری، یہ بڑی زیادتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں خلیل الرحمان قمر کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اس انداز سے انہوں نے استقلال کے ساتھ جو ہے اس کیس کو لڑا ہے، فائٹ کیا ہے عدالتوں میں. ایک پیشی پہ غیر حاضر نہیں ہوئے، وہ ایک ایسی پیشی نہیں ہے. نارملی لوگ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے خوف سے تھانے نہیں جاتے کہ بے عزتی ہوگی. دوسرا پولیس سے اگر جا کے کون نپٹے گا، پیسے کتنے خرچ ہوں گے، چکر لگانے پڑیں گے تھانوں کے، افسروں کے دفاتر میں جانا پڑے گا، پھر عدالتوں کے چکر، ہر پیشی پہ جانا ہے، وکیلوں کے دفاتر میں، چیمبرز میں.
یہ سارے کھپن ہیسل جو ہے نا، اس ہیسل سے بچنے کے لیے لوگ اس کو کسی طرح بھی منظر عام پہ لاتے ہی نہیں، خاموش ہوتے ہیں. ایک شخص لے آیا، اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا. اب یہ جرأت کا استقبال کیا جاتا، اس کو بیک اپ کیا جاتا، شاباش دی جاتی، اس کے بجائے ہم نے ان پہ لان تان شروع کر دی، اور اتنا مکروہ قسم کا پروپیگنڈا ہوا کہ جس سے میرا خیال تو یہ تھا کہ شاید میرا اس وقت جب میں یہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، آپ کے بھی ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جی ہر شخص یہ سوچ رہا تھا جو باشعور ہے، تھوڑا سا ذہین ہے، وہ کہتا ہوگا کہ یار یہ کتنی زیادتی ظلم ہے کہ یہ تو خلیل الرحمان قمر دل برداشتہ ہو کے ہٹ جائیں گے پیچھے اس سے. لیکن وہ شخص آفرین ہے، اس پہ سیلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ کھڑا رہا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منسوخ کر دیا آمنہ عروج کی. کیس لڑتا رہا، کیس چلتا رہا. کیس چلنے کے بعد آج سے ایک ہفتہ قبل انسداد دہشت گردی کے جج نے، ارشد جاوید ان کا نام ہے، ATC نمبر 1 لاہور، اس کے جج ارشد جاوید صاحب، انہوں نے پچھلے ہفتے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا. سارے گواہوں کے بیانات لیے گئے. اب 11 ملزموں کا ٹرائل ہوا. 17 گواہان پیش ہوئے، جن میں خلیل الرحمان قمر صاحب خود مدعی کے طور پہ، ان کے دوست لکھاری بہت بڑے نامور لوگ تھے، وہ تھے، بینک کا عملہ تھا، پولیس کے تفتیشی افسران تھے، بہت جتنے گواہیاں بنتی، واقعاتی شہادتیں، نقشے، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی وہ. اچھا بٹ صاحب اس میں ایک بڑی اہم بات کہ اس کیس کا ٹرائل یہ جو سائبر کرائم ہے اس کے تحت بھی ہوا ہے، CRPC PPC کے تحت بھی ہوا ہے. سائبر کرائم ایکٹ بھی اس میں چلا، اس پہ بھی عدالت نے غور کیا. اکثر لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہنی ٹریپ کا یہ جو کیس تھا اسے دہشت گردی کی عدالت میں کیوں سنا گیا؟ بٹ صاحب اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس کیس کو جو ہائپ ملی اس کے بعد لاہور نہیں پورے پاکستان میں ایک خوف کی علامت نے جنم لیا. ایک خوف کا عنصر تھا جو پیدا ہوا اور ہر شخص ڈرنے لگ پڑا. اصل میں بہت سے لوگ اس حمام میں ننگے ہیں. یہ ہنی ٹریپ ایسا ہے جو ہر شخص جو دل پھینک قسم کا واقعہ ہوا ہے نا، وہ جلدی اس میں جال میں پھنس جاتا ہے. تو ہر شخص نے اپنے گریبان میں جھانکا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، وہ بھائی احتیاط کرو. کئیوں نے تو محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور کئی خود پیچھے ہٹ گئے. لیکن خوف کا عنصر اتنا چھایا ہوا تھا سوشل میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، اور اخبارات میں بھی، پرنٹ میڈیا کی زینت بھی بنائی یہ کیس. تو پہلی بات یہ ہے سب سے اہم کہ اس نے خوف کریٹ کیا تھا بے تحاشا، اور پبلک ایٹ لارج، عوام کی غالب اکثریت اس سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ متاثر بھی ہو رہی تھی. دوسرا اہم پہلو، اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنایا جانا تھا. انتظامی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا، پولیس کے اعلیٰ حکام نے، بیوروکریسی نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ٹیسٹ کیس بنائیں تاکہ کچے کے علاقے کا یہ ہنی ٹریپ لاہور جیسے بڑے شہر، ہارٹ آف دا سٹی جہاں واقع ہو رہا ہے، بحریہ ٹاؤن، پھر سب سے بڑی کے بات کہ یہ جو پنجاب کا دارالحکومت ہے اس میں یہ واقعہ اگر ہو گیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا اور اس پہ سزا نہ ملتی، اور وہ بھی اتنے ہائی پروفائل پرسنالٹی کے ساتھ، جو شخصیت انوالو تھی، جس کی ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اگر اس کی سزا نہ ہوئی، اور سزا بھی ایسی جو دوسروں کے لیے سبق بھی ہو. اس طرح کے کئی گینگ ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آمنہ عروج یا اس کے ساتھیوں نے کیا ہے. آمنہ عروج کا موقف بھی ہمیں ان کی والدہ کا، ان کا سب کا یہ بتانا چاہیے. ویسے میں بتاتا ہوں آپ کو بھی اس بارے میں بھی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی، جس طرح خوف نے جنم لیا تھا، دہشت پھیلی تھی، یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہی جانا تھا. انسداد دہشت گردی کی دفعہ 6 اور 7 لگنے کا مقصد ہی یہ تھا. اب آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ 15 سے 21 تاریخ تک کے 6 دن کہاں سے گیپ آیا. اب قانونی طور پہ یہ سوال آپ کا بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ FIR کا اندراج فی الفور کیا جانا چاہیے. اگر آپ کو سوچ بچار کا موقع مل گیا تو آپ اپنے دشمن کو دانستہ پھنسا دیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ فوری اندراج کیا جائے FIR کا. اگر نہ ہو
تو آپ روزنامچے میں رپٹ کم از کم لکھ لیں, روزنامچہ روک کے ہولڈ کر کے رپٹ لکھ لیں اور رپٹ کی بنیاد پر ایف آئی آر کا اندراج کریں. اب یہ دہشت جو پھیلی, اس میں ٹیررسٹ کورٹ لامحالہ آنی تھی, اے ٹی سی لگی ہوئی تھی دفعات میں, تو یہ وہاں عدالت میں جاتا ہے. عدالت میں نے آپ کو بتا دیا سارے ملزمان ہر پیشی پہ آتے تھے, اور عدالت پہ بھی آفرین ہے کہ دسمبر میں فرد جرم ہو رہی ہے, اپریل میں فیصلہ آ گیا. پہلی بار ریکارڈ پہ ہے یہ کہ یہ فیصلہ ہوا ہنی ٹریپ کیس کا, اور اس خاتون ملزمہ کو جو بعد میں مجرمہ بنی اس کو سزا بھی مل گئی, سنا دی گئی. بعد میں کٹنی ہے, بعد کی اور بات ہے, قانونی پہلو بہت سارے پیچیدگی ہیں. لیکن یہ دیکھیں آپ سب سے اہم کہ عدالت نے جس طرح پولیس نے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تفتیش کی, اسی طرح عدالت نے اس کا ٹرائل بھی کیا. اغوا کیوں نہیں ثابت ہوا؟ عدالت نے استغاثے کا یہ پہلو جو ہے پراسیکیوشن کا, تفتیش کا, کہ یہ خلیل الرحمان قمر کو اس گینگ نے اغوا کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اغوا نہیں ہے, یہ اپنی مرضی سے وہاں گئے ہیں. ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے, جو ایف آئی آر میں بیان دیا خلیل الرحمان قمر کا ابتدائی بیان ہی ہے نا ایف آئی آر, وہ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اس میں مدعی نے خود تسلیم کیا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں, مجھے بلایا گیا, میں چلا گیا. جب یہ چلے گئے تو اغوا نہیں ہے. لیکن ایک بات پہ ڈیبیٹ ہوئی عدالت میں, جرا ہوئی, کہ وہاں سے اس گھر میں بلایا تھا, گھر کے بعد تو اغوا کر کے لے جایا گیا اے ٹی ایم تک, ویرانے جہاں چھوڑا گیا وہاں زبردستی چھینے گئی. یہ سارے واقعات جن میں سزا دی گئی ہے, ڈکیتی میں, ہنی ٹریپ میں دی گئی نا سزا, 7 سال قید اسی کی ہے. مجرموں کو تینوں کو جو سزا دی گئی, عدالت میں یہ بات بحث ہوئی باقاعدہ کہ اگر اغوا نہیں ہوا تو اس کے بعد کے سارے واقعات, یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ سارے کے سارے واقعات تو ثابت ہو رہے ہیں. اگر وہ ثابت ہوتے ہیں اور ان کی سزا تجویز کی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے, تو اغوا کی سزا ہونی چاہیے. اب اس پہ قانونی ماہرین تضاد آرائی کا شکار ہیں, وہ متضاد بیانات دے رہے ہیں کہ جی یہ کیوں تسلیم نہیں کیا. لیکن عدالت نے یہ کہا کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ خلیل الرحمان قمر مدعی کو, مغوی کو, جو مرضی نام دے ان کو, مدعی ہے مغوی ہے, اس کو اغوا کیا ہی نہیں گیا. وہ اپنی مرضی سے گھر سے جاتا ہے, گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہے, اگر گن پوائنٹ پہ لے جایا جاتا تو بات تھی. لیکن دوسرا پہلو جو ہے کہ گھر سے بینک تک, اے ٹی ایم مشین تک, پرس چھیننے تک, گن دکھا کے کوڈ لینے پر, اے ٹی ایم کا کوڈ تھا نا وہ لیا. کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا بہت پرانا, وہاں ٹانگوں سے بم باندھ کر, ٹانگوں پہ بارودی بم وہ باندھ کر ایک شخص کو اے ٹی ایم پہ لے جایا گیا, اس سے رقم نکلوا لی گئی. وہ ایسا خوفناک واقعہ تھا, وہ دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل ہوا, ملزمان سزا پا گئے. یہ کہا گیا کہ اغوا کیا تاوان کی خاطر رقم نکالنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ٹانگوں سے بم باندھ دیا گیا کہ اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم بم پھاڑ کے تجھے اڑا دیں گے ہوا میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے کن پٹی پر گن رکھ کے بینک تک لے جایا گیا, کوڈ پوچھ کر زبردستی گن پوائنٹ پہ کوڈ پوچھا, رقم نکلوائی گئی, پرس سے 6,000 روپے نکالا گیا, ڈکیتی. یہ سارا واقعہ اغوا کے بعد ہوا. اگر اغوا ثابت نہیں ہوتا تو باقی جرم جو اس کے کو انسائڈ ہے, مرکزی جرم ہے اغوا. اغوا برائے تاوان کی سزائے موت بھی ہے, عمر قید بھی ہے, کم از کم عمر قید ہے, اور میکسیمم سزائے موت. اب یہ بحث قانونی ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اغوا ثابت ہوا یا نہ ہوا, عام شہری کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے ہنی ٹریپ کیا خلیل الرحمان قمر کو, وہ مستوجب سزا ہیں, سزا ان کو مل گئی. اچھا, آمنہ عروج جو ہے اس نے پہلی بار یہ کیا یا پیشہ ور ہے؟ آمنہ عروج کے بارے میں پتہ لگا کہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر, کوئی ریکارڈ نہیں, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. لیکن اس کا شریک مجرم ایک جو ہے جس میں سزا 7 سال ہے,
وہ کسی اس کچے کے علاقے کے گروہ سے تعلق تھا اس کا. اب اگر یہاں آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتاؤں جو آمنہ عروج کی والدہ نے اپنے کونسل وکیل سے کہی. اور آپ کی ان وکیل سے بات ہوئی؟ وکیل صاحب کے بقول وہ کہتے ہیں کہ آمنہ عروج گرفتار تھیں، ان کی والدہ کیس میں وکالت کے لیے میرے پاس آئیں اور مجھے آ کے انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں ہمارے دفتر آئیں اور دفتر آ کے مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ کیس ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے کونسل بن جائیں. وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے پہلے حقائق بتائے جائیں. ایف آئی آر میں نے پڑھے انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ، انہوں نے کہا جی یہ ایف آئی آر جھوٹ کی بنیاد پر ہے، بے بنیاد ہے، حقائق کچھ اور ہیں. انہوں نے کہا جی کیا حقائق ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا خاتون سے کہ کیا حقائق ہے. انہوں نے کہا میری بیٹی کا نام ہے آمنہ عروج، وہ ایک بینک میں کام کرتی ہے، ایک دفتر میں، ادارے میں، جو بھی ہے، یہ مداربہ کمپنی ہوتی ہیں، اسے بینک کہتے ہیں. یہ وہاں کام کرتی ہے. وہاں کام کے دوران اس نے ایک دن گپ شپ ہوتی ہے اپنے دوستوں ساتھیوں سے، کولیگس سے، اپنے کولیگس 4-5 بیٹھے تھے، ان میں یہ کہا کہ ایک شخص ہے بہت بڑا ڈرامہ نگار ہے، وہ میرے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے. نے کہا جی کیا ڈرامہ؟ انہوں نے کہا جی مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اس کے پاس کسی طریقے سے اس کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں میری تصویریں. یہ آمنہ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آمنہ نے اپنے ساتھیوں سے، کولیگس سے کہا کہ میری تصویریں اس کے ہاتھ چڑھ گئیں. وہ اب یہ معلوم نہیں ہے دروغ بر گردن راوی کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہانی جو اس کی والدہ، مطلب سیکنڈ ورژن، ایک خلیل الرحمان قمر کی جو ایف آئی آر ہے وہ ان کا ورژن ہے، ایک جو ثابت ہوا پریویل کر گیا عدالت میں. جو نئی بات پریویل کی میں نے بتا دیا کہ اغوا کی بات پریویل نہیں کی، عدالت نے تسلیم نہیں کی. اب وہ کہتی ہیں خاتون کہ جی میری بیٹی آمنہ عروج اپنے ساتھیوں سے، کولیگ سے ہی تذکرہ کرتی ہے کہ میرے تصویریں اس کے ہاتھ کہیں سے لگ گئیں اور خلیل الرحمان قمر مجھے تصویروں کے ذریعے بلیک میل کر رہا ہے اور مجھے اپنی نفسانی، اپنی نسوانی خواہشات جو بھی ہیں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. تو وہ منہمک ہو گئے سارے، ان اماک سے سننے لگ پڑے، ایک نئی بات تھی. اور پھر انہوں نے کہا جی ہمارے کولیگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. والدہ کے بقول تھے کہ اس نے یہ تذکرہ آ کے مجھ سے کیا کہ میں نے ماما اپنے کولیگ سے یہ بات کر لی ہے. تو وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، ہم اس کا کو حل نکالتے ہیں. اگلے دن وہ پھر دفتر جاتی ہے. دفتر میں وہ دوست احباب جو رفقائے کار تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا حل نکال لیا ہے، تم ایسا کرو ہمیں اس کا نمبر دو اور ہم جو تمہیں ایکٹ کہیں وہ ایکٹ کرو. لیکن کیا ایکٹ کرنا ہے؟ کہ تم اسے ٹیلی فون کر کے یہ کہو کہ تصویریں تمہارے پاس ہیں، میں تمہاری بڑی فین ہوں اور آپ فلاں وقت پہ مجھے ملنے آئیں. آپ اسے ملاقات کی دعوت دو. اب یہ دعوت کا لفظ ہی ٹریپ ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ ملاقات کسی خاتون کی طرف سے جنسی تعلقات کی خاطر یا والہانہ محبت کے لیے، پیار کی طرح جو بھی ہے، یہ جو دعوت ایک گناہ ہے، اٹ از سارٹ آف ٹریپ. یہ ٹریپ ہے بیسیکلی. اچھا، یہ سیم کہانی جو ہے عدالت میں سنائی گئی ہوگی، لیکن وہاں تو ثابت نہیں ہوئی. وہاں ثابت اس لیے نہیں ہوئی کہ اس طرح کی بات کو کولیبریٹ کیا جاتا ہے واقعاتی شہادتوں سے. میرے ذہن کی یہ بات ہے، اپنی اختراع ہے، غالب امکان ہے کہ اس کے دوست گواہی نہ دینا چاہتے ہوں. تو اس کو آمنہ کو یہ شک گزرا ہوگا کہ اگر یہ اس بات کی تصدیق، وکیل نے تو کہا، عدالت میں کہا، جرا میں بھی سامنے آئی بات، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے شہادت درکار ہوگی نا، فزیکل شہادت، فزیکل اپیئرنس آف دا فرینڈس آف دا کولیگس. وہ شاید نہ آئیں تو یہ بات دبی رہ گئی، ثابت نہیں ہوئی. دیکھیے عدالت میں محض بیان دے دینا، وکیل کا کہہ دینا، جرا کر لینا، ثبوت بھی تو چاہیے نا، کو انسائڈ ہونا چاہیے. کیسے ہوگا؟ اب وہ یہ کہتی ہیں خاتون، وکیل کے بقول کہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی نے یہ بات سنی جب اپنے دوستوں کی، ساتھیوں کی، جنہوں نے یہ کہا کہ تم خاموشی سے اس کو بلا لو، پھر ہم جانیں اور وہ جانیں، تمہیں کچھ نہیں کرنا. اب پولیس کے ایک افسر نے مجھے یہ بات بتائی، تفتیشی نے،
وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں نے تصدیق کے لیے فون کیا اس کو, میں نے یہ بات سنی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے یہ بھی تفتیش کی کہ ان بچوں میں سے جو کولیگس ہیں اس کے ادارے میں, دفتر میں جہاں کام کرتی ہے, ان میں سے ایک تجربے کار تھا جو کچے کے علاقے کے ہنی ٹریپ میں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو رہا. اس کا ریکارڈ بھی سامنے آیا اور وہ اسی ریکارڈ کی خاطر یہ سارا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ ریکارڈ یافتہ تھا, بعد میں وہ سزا پا گیا. اس نے یہ کہا کہ جب یہ فون کرتی ہے آمنہ عروج اور وہ کانسنٹ دے دیتے ہیں یہاں آنے کی, جہاں بلا رہے تھے بیریا ٹاؤن میں, وہاں آنے کی کانسنٹ دے دیتے ہیں, تو وہ شخص بہت ہوشیار تھا جس کے تجربے میں بھی یہ چیز شامل ہے, پاسٹ ایکسپیرینس اس کا. تو اس نے کہا کہ تب ان کی نیت بدل گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو تھپڑ چھپڑ مارنے تھے پہلے, لیکن جب انہیں دیکھا کہ یار یہ بندہ تو چل کے آ گیا, تو ان کے ذہن میں شرارت آئی اور بدنیتی شروع ہو گئی. بدنیتی میں انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ایک اچھا بندہ قابو آ گیا ہے, تو کیوں نہ کمائی کر لیں. تو یہ خاتون کے بقول کہ میری بیٹی نے نہ موبائل چھینا, نہ رقم چھینی, نہ اے ٹی ایم لیا, نہ اس کو اغوا کیا خلیل کو. اس نے محض اپنے دوستوں کی خاطر جو انہوں نے مشورہ دیا تھا وہ ان کے حوالے کر کے کیس اپنا, جو اس کو بلیک میل کیا جا رہا تھا وہ حوالے کر کے, اور وہ آرام سے بیٹھ گئی. جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جانے اور وہ جانے, تو ہم جانے اور وہ جانے میں سارا معاملہ چل گیا. اب اس حد تک معاملہ اس کی والدہ کا ہے. لیکن اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ بات غلط ہے. اب اس حد تک معاملہ اس کی والدہ کا ہے. لیکن اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ بات غلط ہے جو آمنہ کی والدہ نے وکیل صاحب سے کہی, اور وکیل صاحب نے عدالت میں بیان کی کہ جی خلیل الرحمان قمر اپنی مرضی سے آئے تھے. عدالت نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ وہ اغوا ہوئے ہی نہیں, وہ کانسنٹ سے گئے. جو شخص اپنی مرضی سے کہیں جائے وہ اغوا نہیں ہوتا. ایک پہلو. اب دوسرا پہلو ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ بیریا ٹاؤن کے جس گھر میں گئے وہ جائے وقوع ہے, جائے واردات ہے, وہاں سے اس کو کہاں لے جایا گیا؟ کیا گن پوائنٹ پہ لے جایا گیا؟ تو پھر کڈنیپنگ ہے. کیا گن پوائنٹ پہ پیسے نکلوائے گئے, چھینے گئے, پرس لیا گیا, کوڈ مانگا گیا؟ یہ سارے پہلو جو ہے نا, یہ اس وقت تک بحث ہو رہی ہے ان پہ, عدالت میں بحث ہوئی. اب بھی وکلا یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو, جو وکلا صفائی کے, وہ ڈیفنس والے آمنہ کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم اسے ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے. بٹ صاحب اس کی قانونی پوزیشن بتاؤں میں آپ کو اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے. بہت سے لوگ جانتے ہیں قانونی طور پر جو سزا ہے 7 سال قید دہشت گردی کوڈ کی, یہ ہائی کورٹ میں اپیل کی شکل میں 30 روز کے اندر پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے. ہائی کورٹ میں جا کے آپ موقف لیں گے کہ ہمیں یہ سزا ہو گئی ہے, سزا کے خلاف اپیل ہوتی ہے, وہ اپیل عدالت سنے گی. اچھا, اس کے اوپر جو خلیل صاحب کے وکیل ہیں وہ کیا کریں گے؟ خلیل صاحب کے ایک وکیل ہیں سائبر کرائم کے ایکسپرٹ زین قریشی, ان سے میری بہت ڈیٹیل بات ہوئی. اس کیس کا ایک پہلو پہلے بھی ڈسکس ہوتا رہا اور سزا کے فیصلے کے بعد بھی ہوا. وہ یہ کہتے ہیں زین قریشی صاحب کہ میں نے بڑی محنت سے یہ کیس لڑا, ڈیٹیل ججمنٹ ابھی ان تک نہیں پہنچی تھی, وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں آئی, میں پڑھنے کے بعد اس پہ اپنی رائے زنی کروں گا. لیکن میں نے یہ پاکستان کی عدالتی اور دوسری اہم بات کہ پاکستان میں ہنی ٹریپ کے کیسز میں ایک نئی مثال قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص تھانے کچہری کرتا ہی نہیں ایسے کیس میں, اپنی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کرتا ہے. دوسرا, عدالت میں سزا دلوانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے کیس میں, ثابت نہیں ہوتے کیس, گواہ نہیں پیش ہوتے, پولیس فائل میں کمزوریاں ہوتی ہیں, پراسیکیوشن پراپر چالان تیار نہیں کروا پاتی. یہ ساری باتیں عدالتی قانونی منہ شگافیاں کہتے ہیں ان کو, یہ ہے, اس وجہ سے نہیں ہوتا. تیسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ اگر ملزموں کو سزا ہو بھی جائے تو خاتون کو سزا نہیں ہوتی. پھر خاتون کے ٹریپ میں آ گیا بندہ, اس نے کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑی,
ریپ کیس میں فورینسک ایکسپرٹس، میڈیکل ایکسپرٹس، قانونی پوزیشنز، واقعاتی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بد اخلاقی ہوئی ہے. ٹریپ میں کیا ثابت کرنا ہے؟ اس لیے خواتین کو کسی طرح عدالت میں لے جا کے سزا دلوانا نہایت مشکل، ناممکن حد تک مشکل انہوں نے کہا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سائبر ایکٹ کی بہت سی دفعات میں لوگ اگنورنٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات تو عدلیہ بھی اپنے معاون تلاش کرتی ہے اور یہ معاونت بھی کرتے رہے ہیں ذہن قریشی عدالت، اس لیے کہ سائبر ایکٹ، سائبر کرائم ایک نئے جدید طرز کا جرم ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی مثال قائم کی کہ میں نے خاتون کو بھی سزا دلائی جو مرکزی ملزمہ کے طور پہ ہے. اس کے اوپر جو خلیل صاحب ہیں ان کا کیا رد عمل ہے؟ وہ خوش ہیں؟ میں نے پوچھا ان سے کہ خلیل صاحب سے آپ کی بات ہوئی فیصلے کے بعد؟ انہوں نے کہا خلیل صاحب فیصلے کے وقت موجود تھے، عدالت نے ملزموں کو بھی بلایا تھا، سارے ملزم بھی عدالت میں حاضر تھے، جن میں سے 8 کو عدالت نے بری کر دیا، 3 کو سزا دی، 11 کا ٹرائل ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر از ویری ہیپی، اور اس سے بڑھ کے خوشی سے نہال تو ہیں وہ، اس سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں مطمئن بھی ہیں. انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اس سزا پہ اور یہ جملہ کہا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. انہوں نے پہلے دن، آپ کو یاد ہوگا اگر ویڈیو جو سامنے آئی تھی، انہوں کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں، ہر حد تک جاؤں گا، ہر فورم پہ جا کے ان کے خلاف لڑوں گا. وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی نیا خلیل الرحمان قمر جو ہے وہ ان کا نشانہ نہ بنے، اور اچھا کیا میرے خیال مثال قائم کی. لیکن اس میں ایک احتیاط کا پہلو بھی ہے. کیا یہ سوال جو اٹھتا ہے ذہن میں عام شہری کے، کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ اگر خلیل الرحمان قمر اس جھانسے میں نہ آتے اور صبح 4 بجے کے وقت پہ، فجر کے وقت پہ بحریہ ٹاؤن نہ جاتے تو یہ واقعہ ہوتا؟ نہیں ہوتا نا. ایک بات کہ جی ملزموں نے دوران تفتیش، دوران سماعت بھی سامنے آئی بات عدالت میں بھی، کہ ملزموں نے جو ڈیٹا تھا ان کے پاس وہ بھی، اور جو اس کے پاس ڈیٹا تھا آمنہ عروج کے یا ان کے فرینڈز کے جو انہوں نے آگے شیئر کیا تھا، اگر وہ ڈیلیٹ نہ کیا ہوتا تو اور بھی بڑی ایویڈنس سامنے آتی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈیٹا نہایت ہوش ربا تھا، وہ پردہ ہی رہ جائے تو بہتر ہے. اب یہ جو سوال اٹھے اگر یہ درست ہیں، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہر کام میں مردوں کو متون کرنا چاہیے، انہیں احتیاط کرنی چاہیے. خواتین جو اس طرح کے گینگز کا سہارا، معاون، اشتراک کار، یہ جہاں بھی رفیق کار جہاں خواتین بنتی ہیں ان کو بھی یہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے معاملہ کہ کوئی خاتون بری ذمہ نہیں ہے. ماورائے قانون کوئی کام نہیں ہوگا کہ جی لیڈیز فرسٹ ہے تو شاید ان کو کوئی رعایت مل جائے گی. اچھا، ایک عام آدمی ہنی ٹریپ سے بچ کیسے سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو احتیاط ہے. کیسے؟ بٹ صاحب جب سے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے نا، ہر چیز جو پس پردہ ہوتی تھی وہ منظر عام پہ آ گئی. کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. پہلے ہم اپنے پرنٹ میڈیا میں مثال دیتے تھے کہ اخبار ایسی شے ہے جو چھپتا ہے، چھپتا نہیں. اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد ہر شے جو ہے نا وہ اسکرین پہ آ جاتی ہے، چھپتی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ گفتگو ہنی ٹریپ کی، خلیل الرحمان قمر کی، اچھا اس کیس نے کئی مثالیں قائم کی، کئی سبق دیے، اور اس کے فیصلے نے خواتین کو بہت سے سبق دیے. خلیل صاحب کے اس کیس کے بعد تو پہلی بار پاکستانیوں نے ہنی ٹریپ کا ورڈ سنا. پوری دنیا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ہنی ٹریپ خواتین کی طرف سے پرٹیکولرلی، یا خواتین کی آواز استعمال کر کے، یا ان کے لہجے میں جھانسا دے کر کسی کو دعوت گناہ کے لیے بلانا ہے. اب ہم چکنی چوپڑی کہتے ہیں پنجاب میں، ان باتوں میں لچھے دار گفتگو میں کیوں آتے ہیں؟ احتیاط سب سے اہم چیز ہے. آپ محتاط رہیں
اپنی زندگی انجوائے کریں، کسی اور انداز سے کریں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ چل کے خود جھانسے میں آتے ہیں، جال میں پھنستے ہیں. ٹھیک ہے وہ سزا پا گئے، لیکن ایک بات تو سمجھیں کہ سزا دینے کے لیے اپنی بے عزتی کرانا ضروری ہے. ہم نے ان کو سزا دلوا دی، معاشرے کے لیے سبق بھی بن گیا، لیکن جو انسلٹ انوالو ہے، جو توہین، جو اہانت، جو تضحیک، جو جگ ہنسائی مدعی کی ہوگی، اس سے بچنے کی تدابیر کرنی چاہیے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جس طرح سے خلیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی اور جو تنقید کی گئی سوشل میڈیا پہ، اگر پاکستان میں کسی مرد کے ساتھ ہنی ٹریپ ہوتا بھی ہے، کیا وہ رپورٹ کروائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے دونوں پہلو جو ہیں نا، اس کے لیے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. پہلا پہلو ہم نے بتا دیا کہ خلیل الرحمان قمر نے جب اس کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا تو جن لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ مناسب نہیں تھا، وہ بلو دی بیلٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہوں، پیش آئیں، وہ خلیل الرحمان قمر کی باقاعدہ پیروی کریں، وہی انداز اپنائیں جو خلیل نے اپنایا. خلیل نے مطلب اس بات کو اپنے لیے کوئی جگ ہنسائی کا باعث نہیں سمجھا، اپنی توہین نہیں سمجھی، اپنی بے عزتی نہیں سمجھی، اپنی اہانت نہیں جانی. کیوں کہ اگر وہ نہ کرتے تو آئے روز لاہور میں ہی ایسا کام شروع ہو جاتا، پھر فیصلہ آباد میں ہوتا، پھر گجرانوالے میں ہوتا، پھر پشاور تک جاتا، ہر جگہ ہوتا رہا. کراچی میں پہلے بھی واقعات 3-4 آ گئے. ہنی ٹریپ سے بچنے کا پہلا طریقہ ہم نے بچایا، احتیاط کریں، اپنا دامن بچا کے رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص پھنس جائے آپ کے دوست احباب میں، فیملی میں، آپ خود کوئی اگر اس کا شکار ہو تو وہ فوری طور پر قانون کا راستہ اپنائے، وہ قانون کا راستہ جو خلیل الرحمان نے اپنایا. تیسری بات، قانون سے بے خبری. لوگوں کو کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کوئی شخص آپ کو جھانسے میں لائے گا، ہنی ٹریپ کرے گا، تو اس کے خلاف کن کن دفعات کا مقدمہ ہو سکتا ہے. خلیل الرحمان قمر کے کیس نے یہی بات وہ کہہ رہے ہیں زین قریشی کہ میں نے لوگوں کو یہ شعور دیا ہے کہ خدارا کھڑے ہو اپنے حقوق کے لیے. ایک غلطی آپ نے کر دی، آپ ہنی ٹریپ میں آ گئے، لیکن جس نے اس غلطی کو ایک رنگ دیا پورا منصوبہ بندی کا، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے نا. اس کے لیے ہر ایک کو کھڑا ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن ہماری سوسائٹی کا جو المیہ ہے نا کہ ہم اسی بندے پہ جو تھوڑا جرات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اس پہ لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے گھر والوں کو ڈراتے ہیں، اس کے دوست احباب کو جو ہے خوفزدہ کرتے ہیں. ہمیں اپنا رویہ جو ہے نا، دیکھیں معاشرہ جو ہے نا، معاشرہ اس کی بنت کیا ہے؟ اس کی بنتی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہا ہو، ہر شخص کو اس کے حقوق کا پتہ ہو، قانون سے اس کی آگاہی، روشناسی، اس کا مشاہدہ بھی ہونا چاہیے. وہ خلیل الرحمان قمر کیس کو پڑھے پورے کا پورا ہر شخص کہ خلیل الرحمان قمر کے ساتھ کیا بیتی، پھر اس نے ایکٹ کیا کیا. اب آمنہ عروج اور اس کے ساتھی جو اپیلوں میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں اس کیس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب اس کا جو مستقبل ہے نا اس کیس کا، میں نے اس حوالے سے کئی ماہرین قانون سے گفتگو کی. 2 دن تک میں یہ سوچتا رہا، کرتا رہا گفتگو کہ ہائی کورٹ میں کیا بنے گا اس کیس کا. تو مجھے ماہرین قانون نے کہا کہ اس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دوران سماعت بہت سے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی ہوئی. وہ کمزور پہلو انہی کی بنیاد پہ اغوا ثابت نہیں ہوا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وکلاء ہیں زین قریشی وغیرہ، یہ کہتے ہیں جی ہم مزید زور لگا کے ہائی کورٹ میں یہ پروف کریں گے غوا بھی ہوا. اب دوسرے وکیل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ پروف کریں گے، بتائیں گے کہ اغوا تو ہوا ہی کوئی نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے گیا. پہلے بلیک میل آمنہ عروج کو کیا خلیل الرحمان قمر نے. وہ کہتے ہیں ہم اس بنیاد پہ ہائی کورٹ میں کیس کو الٹ کے رکھ دیں گے، سزا ختم ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں زین قریشی کہتے ہیں کہ ہم سزا میں اضافہ کرائیں گے
اغوا برائے تاوان کی دفعہ جو ہے نا اس کی اثر نو ٹرائل کی اپیل کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ فیصلے میں اگر اغوا تسلیم ہی نہیں کیا, عدالت نے تو کہہ دیا, اب جو پیرا اس کا درمیان والا ہے اس میں تو لکھا ہے عدالت نے, میں نے پڑھا ہوا کہ جی اغوا تسلیم نہیں ہوتا, یہ مرضی سے گئے. لیکن زین قریشی کہتے ہیں کہ ہم نے جو واقعاتی شہادتوں کو کولیبریٹ کیا ہے گواہوں کے بیانات سے, اس سے ہم ہائی کورٹ کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ اغوا برائے تاوان بھی شامل ہے, اور 7 سال کی سزا عمر قید یا سزائے موت میں تبدیل کروائیں گے. ایک اور بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنہ عروج کی گفتگو جو آپ کر رہے ہیں, کہ آمنہ عروج کی والدہ نے یہ بتایا اس کو, انہوں نے کہا عدالت میں یہ نقطہ اس انداز سے اٹھایا ہی نہیں گیا, اور اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر اس گینگ نے یہ ساری کی ساری شہادتیں ڈیلیٹ کیوں کی موبائل سے, جو آمنہ کے موبائل سے ڈیلیٹ ہے. آمنہ کا موبائل جو ہے نا فورینزک کے لیے بھیجا گیا تھا, اس کا موبائل بھی, کیا یہ ڈیٹا ریٹریو نہیں ہو سکتا جو اگر ڈیلیٹ کیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ملزموں نے پرس چھیننے سے بھی پہلے, تھپڑ مارنے سے بھی پہلے ڈیلیٹ کیا وہ ڈیٹا, موبائل چھین کر, کہتے ہیں ریسیٹ کر دیا تھا, ریسیٹ کر دیا ایون. اچھا اب یہ بات بھی پتہ لگی ہے کہ جس دفتر میں, جس مداربہ کمپنی میں یہ آمنہ عروج کام کرتی ہیں یا تھیں, کرتی تھیں, اس میں آئی ٹی کے بہت ایکسپرٹ ہیں. تو آمنہ کے ساتھیوں نے, ان کے رفقائے کار جو ہیں, انہوں نے اپنی اس مہارت کا استعمال کیا ہو اور ڈیٹا ڈیلیٹ کیا ہو, لیکن بیک اپ میں نہیں ابھی تک سمجھ پایا, وکلا بھی اس بارے میں خاموش ہیں کہ بیک اپ سے وہ ریٹریو کروایا جا سکتا ہے کہ نہیں. اثر نو اگر وہ نکل آئے تو ہائی کورٹ میں ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. ایک دوسری بات, فورینزک ایکسپرٹس کا یہ کہنا کہ کوئی موبائل ایسا نہیں ہے جس کا بیک اپ ڈیٹا نہ ہو, اس کو نکالنے کا فن آپ کو آنا چاہیے. اب یہاں 4 ایکسپرٹس پنجاب فورینزک لیب لاہور میں لائے گئے ہیں مختلف شہروں سے, جن کا کام ہی یہ ہے, وہ دن رات اسی پہ لگے رہتے ہیں, اور سنا سینکڑوں کی تعداد میں موبائل جا رہے ہیں ڈیٹا کے ریٹریو کرانے کے لیے, ڈیٹا جو ہے ڈیلیٹ ہوا اس کو ریٹریو کرانے کے لیے, اور ڈیٹا ایگزامن کروانے کے لیے. 2 باتیں الگ ہیں. ہائی کورٹ میں جو جنگ چھڑنے والی ہے اس میں بادی النظر میں یہ لگتا ہے, بادی النظر میں پریما فسائی یہ ہے کہ یہ اس کیس کی اثر نو سماعت جو ہے وہ کوئی نیا انقلابی فیصلہ بھی دے سکتی ہے. اب یہ بات پتہ نہیں ہمارے ناظرین کو علم میں ہے کہ نہیں ہے کہ ڈبل بینچ اس کی سماعت کرے گا. دہشت گردی کی عدالت میں ہونے والے فیصلے, سزا کی اپیل یا نظر ثانی کی اپیل جو ہے, اس میں ڈبل بینچ تشکیل دینا پڑتا ہے, اور ڈبل بینچ اس کی سماعت کرے گا 30 دن کے اندر. یہ لیگل ٹیم جو ہے, اچھا اب یہ فیصلہ آنے کے 1 گھنٹے بعد مجرم فریق جو ہے ان کے وکلا کی ایک 7-8 رکنی ٹیم سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے, جو یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے کمزور پہلو کیا تھے جن کی وجہ سے ہمارے موکلوں کو سزا ہوئی. اگر وہ یہ بات غور کر کے کوئی راہ نکال لیتے ہیں اور ہائی کورٹ میں کامیابی سے اپنا کیس فائٹ کرتے ہیں, تو غالب امکان اس بات کا ہے کہ ہنی ٹریپ کا اس کیس کا فیصلہ کسی اور انداز کا ہو. اب زین قریشی صاحب اور وہ بڑے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں, ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, آج بھی سارا دن عدالت میں رہے وہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا خیال یہ ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سزا میں اضافہ کروایا جائے. لیکن اب جب ایک فیصلہ آ گیا, اس کے باوجود پوری پاکستانی قوم, بالخصوص الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل سوشل میڈیا سے منسلک افراد, ان کی نگاہیں ایک بار پھر اس خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس پہ لگ جائیں گی,
جب یہ لاہور کی عدالت عالیہ یعنی لاہور ہائی کورٹ میں، پنجاب کی سب سے بڑی عدالت ہے لاہور ہائی کورٹ، اس میں زیر سماعت آئے گا، ڈویژن بینچ اس کی سماعت شروع کرے گا، اور ڈے بائی ڈے جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے آئے گا، کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا ایک گروپ، اور دوسرے لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کو مزید ہائپ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی اور شہادتوں کا سہارا لے گی. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو نیا فیصلہ ہنی ٹریپ کا آیا ہے یہ ایک نئی تاریخ بھی رقم کر سکتا ہے. ہم سب کو ان معاملات سے بچنا چاہیے جو ہنی ٹریپ کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہنی ٹریپ میں پھنس بھی جاتا ہے تو اسے ڈر کر خاموش رہنے کی بجائے قانون کا راستہ لینا چاہیے.